اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ 10واں پارہ ہمارے سامنے ہے اور اس کے اندر ایک سورہ ہے، سورہ توبہ، جس کو لے کر غیر مسلموں کو بہت زیادہ اعتراض ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک آیت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم مشرکین کو جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو، مار دو۔ یہ ایک آیت ہے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ اس کے آگے اور پیچھے کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھیں اور اس کا ترجمہ کریں، اور اس سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ طاقت اور قوت کا جو نشہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہی ہوتا ہے۔ کفار مکہ، جو مکے کے جو مشرکین ہیں، ان کو اپنی طاقت کا، اپنی پاور کا اور اپنی اکثریت کا بہت گھمنڈ تھا، بڑا غرور تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے کئی معاہدے کیے، پیکٹ، بہت سارے معاہدے ہوئے، لیکن ہر معاہدہ انہوں نے توڑ دیا۔ 8 یا 9 ہجری کی بات ہے کہ مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ روم کی سرحد سے، جو روم کا بادشاہ ہے قیصر، اس نے ارادہ کیا ہے کہ مسلمانوں پر حملہ کرے گا اور پورا ان کی بستیوں کو اجاڑ کر پھینک دے گا۔ اب اس وقت کی جو سپر پاور ہے، چنانچہ مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ اب ادھر کفار کو یہ یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کے بس کی بات تو ہے نہیں کہ وہ رومیوں سے جا کر ٹکرائے، اور اگر ان سے ان کی جنگ ہوئی بھی تو یہ سب مارے جائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے ادھر مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوا، اور ادھر جو مسلمان رہ گئے تھے کمزور سے، جو گھروں کے اندر تھے، جو بیمار تھے، یہ جو خواتین تھیں، جو بچے تھے، ان لوگوں نے معاہدہ توڑا اور مسلمانوں کو انہوں نے مارا، آبروریزی کی، قتل کیا، بچوں کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی قتل کر ڈالا۔ اب یہ جرم کی وہ انتہا ہے کہ جس پر کمزور سے کمزور آدمی بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ چنانچہ مسلمان جب وہاں سے لوٹ کر آئے، الحمدللہ اللہ رب العزت نے انہیں فتح یاب کیا۔ رومیوں کا لشکر سامنے پڑا رہا اور اس کی ہمت نہیں ہوئی آگے آنے کی، اور مسلمانوں کا کیمپ ادھر لگا رہا، مسلمانوں نے اپنی طرف سے کوئی پہل نہیں کی۔ اگر وہ پہل کرتے تو ادھر مسلمان آگے بڑھ کر پھر ان کا مقابلہ کرتے، لیکن وہ لوگ بھی واپس چلے گئے اور پھر مسلمان بھی واپس چلے آئے۔ اب جب مسلمان یہاں پر واپس آئے تب انہیں یہ صورتحال کا پتہ چلا کہ یہاں پر، چنانچہ یہ ایسی سنگین صورتحال تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب اللہ کے فیصلے کا انتظار کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ ہم بغیر کچھ کہے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ کی جانب سے یہ اجازت ہے، یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت تمام مشرکین سے بری ہے، اور اس کا رسول بھی۔ اگر تم توبہ کر لیتے ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتے ہو تو یاد رکھو کہ تم اللہ کو رسوا نہیں کر سکتے، اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے، اور ان کفار کو بشارت سنا دو کہ دردناک عذاب ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کے ساتھ، جو مشرکین ہیں، تمہارا عہد و پیمان ہوا، پھر انہوں نے اس میں کوئی کمی نہیں کی، اس عہد و پیمان کا لحاظ رکھا، اور کسی کو تمہارے خلاف انہوں نے اکسایا بھی نہیں، بھڑکایا بھی نہیں، تو اے مسلمانوں تم ان کے عہد کو پورا کرو۔ مشرکین سے، اے مسلمانوں تمہارا جو عہد ہے ان مشرکین سے، جن مشرکین نے اپنا عہد نہیں توڑا، جن مشرکین نے اپنے عہد کی پاسداری کی، تم یہاں سے دور چلے گئے تب بھی وہ اسی طرح سے رہے، کسی کو تمہارے خلاف بھڑکایا بھی نہیں، جو اپنے کفر پر رہے، اپنے شرک پر رہے، لیکن تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ تو اے مسلمانوں تم ان کے عہد کو پورا کرو، یہ تمہارا کام ہے، ان کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے یہ بھیانک جرائم انجام دیے ہیں، اعلان کیا جاتا ہے کہ 4 مہینے ان کو دیے جا رہے ہیں کہ وہ اس علاقے کو چھوڑ کر وہاں سے چلے جائیں۔ اگر ان 4 مہینوں کے اندر وہ اس علاقے کو چھوڑ کر وہاں سے نہیں نکلتے ہیں تو پھر تم جہاں پاؤ ان مشرکین کو قتل کرو اور ان کو پکڑو
اور ان کی گھیرا بندی کرو اور ہر گھات لگا کر ان کے لیے بیٹھو. ہاں اگر یہ پھر توبہ کر لیتے ہیں اور اسلام اگر قبول کر لیتے ہیں تب تو تمہارے بھائی بن جائیں گے. فخلو سبیلہم، تو ان کا راستہ چھوڑ دینا تم، اللہ معاف کرنے والا ہے. اور اگر کوئی مشرک، اب مجرمین کی بات ہو رہی ہے کہ ان مجرمین کو مارا جائے گا، پکڑا جائے گا 4 مہینے میں، یا تو یہ یہاں سے چلے جائیں اور اگر نہیں جاتے ہیں تو اب ان کو سزا ملے گی، ان کے کیفر کردار تک ان کو پہنچایا جائے گا، ان کے جرائم کی سزا ان کو مل کر رہے گی. اگر ان میں سے کوئی تم سے پناہ طلب کر لیتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے نہیں کرنا چاہیے تھا، غلط کیا ہم نے، ہمیں معاف کر دیجئے، اگر کوئی پناہ طلب کر لیتا ہے اور یہ وعدہ کرتا ہے کہ آئندہ تمہارے خلاف جنگ بھی نہیں کرے گا، کسی کو خلاف لے کر بھی نہیں آئے گا. اگر کوئی مشرک، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اگر مشرکین میں سے کوئی ایک بھی استجارک، تم سے پناہ مانگ لے، فَأَجِرْهُ، تو اسے پناہ دے دینا، یہاں تک کہ اسے اپنے پاس لے کر آؤ، اپنی پناہ میں لو، اپنی سررکشا میں لو، اپنی پناہ میں لو، اپنی پروٹیکشن میں اس کو لے لو، تاکہ کوئی مسلمان، کوئی بھی شخص اس کو تکلیف نہ پہنچا سکے. تمہارے برتاؤ کو دیکھے، تمہارے کردار کو دیکھے، تمہارے دسترخوان پہ کھانا کھائے، تم اچھے سے اچھا اس کے ساتھ میں سلوک کرو. اور اس کے بعد اب سنو، تمہاری ذمہ داری یہ ہے، ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اس کو اطمینان والی جگہ پر جہاں وہ مطمئن ہو وہاں پر پہنچا کر آؤ، اس کو چھوڑ کر آؤ. مسلمان اپنی پناہ میں اپنے لشکر کے ساتھ جائیں، اس کو لے کر، اس مشرک کو، کہ کہیں راستے میں کوئی مار نہ دے، لہذا اس کو گھیر کر اس طرح سے لے کر جائیں، حفاظت کرتے ہوئے، اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے، یہاں تک کہ اس کا جو علاقہ ہے، اس علاقے میں، اس کی بستی میں، اس کے قبیلے میں اسے پہنچا کر آئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ تم سے تو جنگ کر نہیں رہے، یہ تم سے تو جنگ کر نہیں رہے نا. چنانچہ یہ وہ پوری چیز ہے کہ جس کو آج کفار اور مشرکین بڑا پروپیگنڈا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں لکھا ہے مشرکین کو مار دو. ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک ٹرین کے اوپر ہمارا سفر ہو رہا تھا، ایک پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ شخص تھے، باتیں ہو رہی تھی، غیر مسلم تھے، ان سے باتیں ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے قرآن پاک کی بس یہی ایک آیت اچھی نہیں لگتی ہے جس میں لکھا ہے کہ تمام مشرکین کو مار دیں، قتل کر دیں. ہم نے کہا دیکھیے آپ پڑھے لکھے ہیں تو ہم آپ سے وہ بات کریں گے جو پڑھے لکھوں والی ہوگی، پڑھے لکھوں والی بات کرنی چاہیے. کہنا ہاں بالکل. ہم نے کہا ایک بات بتائیے، یہ قرآن پاک کی آیت تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور تمام مسلمانوں پر نازل ہوئی، اور اس میں یہ لکھا، یعنی نبی سے یہ اللہ نے کہا کہ اے نبی تم مشرکین کو قتل کر دو. کہنا ہاں. تو ہم نے کہا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پھر اللہ کے رسول قتل کر دیتے، یہ تو ہونا چاہیے تھا نا. جب اللہ نے کہا کہ مسلمانوں قتل کر دو، قتل کر دینا چاہیے تھا. پھر اس آیت کے بعد جو سن 9 ہجری میں ہے، جب اس کے بعد جب فتح مکہ ہوتا ہے تو اللہ کے نبی یہ کیوں کہتے ہیں کہ جتنے بھی مشرکین ہیں ہم نے سب کو پناہ دی، سب کو معاف کر دیا، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. ہم کو تو قتل کرنا چاہیے تھا نا. اچھا ایک اور بات سنیے، یہ مدینہ ہے، مدینے سے تبوک 800 کلومیٹر کی دوری پہ ہے، 800 کلومیٹر کی دوری پر. اللہ کے نبی یہاں سے اٹھتے ہیں مسلمانوں کا ساتھ لے کر اور 800 کلومیٹر کی دوری پر جا کر وہاں جو مشرکین ہیں ان سے جنگ کرتے ہیں. مدینے کے اندر کے مشرکین، مدینے کے آس پاس کے مشرکین، مدینے سے لے کر تبوک تک کے بیچ میں جتنے قبیلے پڑے ہیں، یہاں کے مشرکین ان کو ٹچ کیوں نہیں کرتے؟ ان کو بھی تو قتل کرنا چاہیے تھا جب یہ حکم ہے کہ سارے مشرکین کو قتل کر دو. تو انہوں نے کہا ہاں یار یہ بات تو آپ کی مولوی صاحب صحیح ہے، یہ تو بات درست ہے. ہم نے کہا کہ میرے عزیز، میرے بھائی، سچی بات یہی ہے کہ اس میں سارے مشرکین کو قتل کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں پر ایک مخصوص مشرکین ہیں، جہاں پر الف لام داخل ہو جاتا ہے تو وہ اسپیسیفک ہو جاتا ہے، مخصوص ہو جاتا ہے. وہ مشرکین جنہوں نے مسلمانوں کا عہد توڑا، جنہوں نے ان کی عورتوں کا نام لے لے کر غزلیں کہیں، جنہوں نے مسلمانوں کے بچوں کو قتل کیا، جنہوں نے پوری بستیوں میں آگ لگائی، جنہوں نے دوسرے قبائل کے مشرکین کو ابھار کر یہاں مسلمانوں پر حملہ کر کے لیے لے کر آئے. یہ جو مجرمین ہیں ان کے لیے حکم ہو رہا ہے کیونکہ یہ مجرم ہیں، ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو. اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کی چھوٹ دی کہ اگر 4 مہینے میں تم بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگ جاؤ، اس علاقے میں آس پاس دکھائی نہیں پڑنا چاہیے تم کو.
اور اگر پھر بھی تم دندناتے ہوئے سینہ تان کے یہاں پر رہتے ہو تو مجرموں کو اس طرح سے سینہ تاننے کا حق نہیں ہے، ان کی تو پھر گردن اڑائی جائے گی۔ یہ حکم ہے اس کا، سارے مشرکین مراد نہیں ہے۔ اللہ کرے لوگوں کی بات سمجھ میں آ جائے، اور جو خامخواہ کا جو پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ اسی سورہ توبہ کی ایک آیت ہم آپ کے سامنے اور پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من، اچھا یہ جو آیت تھی سورہ توبہ کی، یہ جو آیت تھی، اس آیت کا نمبر جو ہے ہم آپ کو بتا دیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی رہے۔ سورہ توبہ کی یہ آیت نمبر 4 ہے، 5 ہے اور 6 ہے۔ 4، 5 اور 6 یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اسی سورہ میں، سورہ توبہ میں، اور یہ آیت نمبر ہے 34۔ والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ، جس روز جہنم کے اندر ان کو آگ میں تپایا جائے گا، ان کے چہروں پر اور ان کے پہلوؤں پر اور ان کی پیٹھوں پر وہاں پر آگ کی مہر لگائی جائے گی، آگ سے داغا جائے گا ان کو، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا خزانہ، دیکھو یہی خزانہ ہے تمہارا، مزہ چکھو اس کا جو تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے ہم سب کے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے اور فرض ہے۔ اگر ہم اسے نہیں کریں گے تو ہمارا وہ مال جو ہم نے جمع کر کے رکھا ہے، جو سونے اور چاندی کی شکل میں ہے، اس کو پگھلایا جائے گا اور اس کے ذریعے سے ہمارے بدن کو داغا جائے گا۔ اس بدن کو داغ کر جو نشان پڑ جاتے ہیں وہ نشان پڑیں گے اور اللہ کی طرف سے بہت بڑی سزا ہوگی۔ لہذا زکوٰۃ ہم کو ادا، زکوٰۃ کا نصاب ہے 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی، اور بھی زکوٰۃ کا نصاب ہے، جانوروں کا الگ نصاب ہے، سبزیوں کا الگ ہے، لیکن عام طور سے سونے اور چاندی کا جو نصاب ہے وہ یہ ہے کہ جب اس پر 1 سال گزر چکا ہو، اور 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، ان دونوں میں سے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ تھوڑا سونا ہے تھوڑا چاندی ہے تو چلو دونوں کو ملا لیتے ہیں، ایسا کسی حدیث میں نہیں ہے کہ دونوں کو ملایا جائے۔ سونا ہے آپ کے پاس میں تو 7.5 تولہ ہونا چاہیے، 1 سال گزر گیا ہے تو زکوٰۃ لازم ہوگی۔ چاندی ہے تو 52.5 تولہ ہونا چاہیے، اگر 1 سال گزر چکا ہے تو زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اگر نصاب سے کم ہے، اتنا نہیں پہنچ رہے ہیں تو پھر زکوٰۃ ان پر لازم نہیں ہوگی۔ باقی زکوٰۃ کے مسائل اور بھی آپ پوچھیے، علماء کرام سے معلوم کیجیے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔